علماء نے لکھا، فرمایا یہود مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے بھی تھے کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ جانتے بھی تھے کہ جس کا ذکر تورات کے اندر ہے، جس کا ذکر انجیل کے اندر ہے، جس کا ذکر زبور کے اندر ہے، جس کا ذکر آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ یہی نبی آمنہ حلال ہے۔ جانتے بھی تھے جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ نبی یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن صرف اوپر سے انکار کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہنے لگے اگر ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لی، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا تو ہماری بات کوئی نہیں مانے گا۔ انہیں یہ پتہ نہ تھا جو نبی کا غلام بن جاتا ہے، جو نبی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، جو نبی کی محفل کو اپنا لیتا ہے، جو نبی کی مجلس کو اپنا لیتا ہے، جو نبی کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے، قیامت تک سارے کے سارے لوگ اس کے غلامی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ انہیں یہ مقام دیتا ہے، نبی کی محفل میں بیٹھنے کا یہ مقام دیتا ہے، یہ اعزاز دیتا ہے قیامت تک، بلکہ دنیا آخرت کی عزت اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اللہ یہ مقام دیتا ہے، قرآن کے اندر جا بجا اللہ یہ فرما دیتا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ یہ مقام دیتا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جو مکے کا بھی نہیں باہر کا ہے، جو عربی بھی نہیں عجمی ہے، جو گورا بھی نہیں کالا ہے، جو اپنوں میں بھی نہیں دوسروں میں ہے، اللہ اکبر، جو آزاد بھی نہیں غلاموں میں شمار ہے، لیکن جس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا ہے، آپ کی مجلس میں آتا ہے، آپ کے غلاموں میں شمار ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، آپ کی ہر سنت کو اپنے اندر لاتا ہے۔ اللہ یہ مقام دیتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ نماز پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہیں پہ بلال اذان دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ یہ مقام دیتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے کا، یہ عزت عطا فرماتا ہے، یہ شان عطا فرماتا ہے۔ جس وقت آپ کی محفل میں آتا ہے بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دیتا ہوا وہی بلال نظر آتا ہے۔ اور علماء نے ایک مسئلہ بھی لکھا، فرمایا آج ہم اذان دینے سے کتراتے ہیں، کسی کو کہیں اذان دے یہ کتراتے ہیں میں اذان کیوں دوں؟ فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوا ہوگا، سب سے پہلے اعلان ہوگا این الامامون، اور مسجدوں کے امام کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ۔ مسجدوں کے امام کھڑے ہو جائیں گے اور اعلان ہوگا تم جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ۔ پھر دوسرا اعلان ہوگا این المؤذنون، اور مسجدوں کے مؤذن کہاں گئے؟ اذان دینے والے کہاں گئے؟ اللہ کے نام کو بلند کرنے والے کہاں گئے؟ اللہ کے نام کی صدا لگانے والے کہاں گئے؟ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے والے کہاں گئے؟ لوگوں کو دعوت نماز کی طرف بلانے والے کہاں گئے؟ مؤذن کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا جاؤ تم بھی بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ نے بلال کو یہ مقام دیا، آپ کی محفل میں آنے سے یہ مقام ملا، آپ کی مجلس میں آنے سے یہ مقام ملا، آپ کے نقش قدم بھی چلنے سے یہ مقام ملا۔ چلتا تو وہ مکہ کی گلی میں ہے، قدموں کی ہر جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔
تو یہودی کہنے لگے ہم اگر اس کی مان لیں گے ہماری کوئی نہیں مانے گا، حالانکہ ساری کی ساری دنیا امام صحابہ کو امام مانتی ہے، ہمارے امام بھی صحابہ، مقتدی بھی صحابہ، پیشوا بھی صحابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتی ہے سب کچھ